من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود پاک۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما، وشفاء اور شفا، لما اس کے لیے جو فی الصدور سینوں میں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، یعنی قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے، فبذالک، سو اس پر، فلیفرحوا، وہ خوشی منائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں، اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمیں دیا ہوا، وہ یعنی یہ قرآن پاک، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ارأیتم، بھلا دیکھو، ما جو، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، پھر تم نے بنا لیا، منہ اس سے، حرامن کچھ حرام، وحلالا اور کچھ حلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ، کیا اللہ، ادینا حکم دیا، لکم تمہیں، یا علی اللہ، اللہ پر، تفترون تم جھوٹ باندھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما اور کیا، ظنّا خیال، الذین وہ لوگ جو، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا خیال ہے، کیا گمان ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، بڑا فضل کرنے والا، علی الناسی لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ بے شک اللہ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ وما اور نہیں، تکونو تم ہوتے، فی شأن کسی حال میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتے، منہ اس سے، من قرآن کچھ قرآن، ولا اور نہ، تعملون نہیں تم کرتے، من عمل کوئی عمل، الا مگر،
کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ اذ جب تفیضون جب تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس میں الحمدللہ رب العالمین اور آپ کسی حال میں بھی ہوں اور ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور لوگوں تم جو کام بھی کرتے ہو ہمیں سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو وما اور نہیں یعزب غائب عن ربکا عن سے ربکا تمہارے رب سے من سے مثقالی برابر ذراتن ایک ذرے کے فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمانوں میں ولا اور نہ اسفارا چھوٹا من ذالکا اس سے ولا اور نہ اکبرا بڑا الا مگر فی میں کتاب مبین روشن کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز بڑی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے صدق اللہ العظیم۔ میرا خیال ہے آج یہ آپ کا اتنا سبق کافی ہے۔ کچھ آیات ہی ہیں، 3-4 آیات ہیں شاید، لیکن بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں، تو ہم جو پیچھے پڑھتے آئے ہیں تھوڑی تفصیل اس کی کر لیتے ہیں کہ اتنی سوالوں کے بعد بھی وہ منکر ہی رہے، انکار کرنے والے ہی رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو علاج بتا دیا کہ یہ جو قرآن پاک کو وہ جھٹلاتے آئے ہیں، شروع سے ہی جھٹلاتے آئے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، اپنے آپ سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا۔ تو جس کو یہ جھٹلاتے ہیں وہی چیز ان کے لیے شفا ہے، اور صرف شفا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے باقی تو بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمالات ہیں اللہ رب العزت کے کلام پاک میں، ساری ہی بھلائیاں، ساری خوبیاں اسی میں ہی ہیں، لیکن ہماری عقل اتنی نہیں ہے اور شعور اتنا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے یہاں پر 4 بتائی ہیں صرف قرآن پاک کے اوصاف بتائے ہیں، اور یہ قیامت کے عذاب سے بچنے کا بھی راستہ بتا دیا کہ یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت جب یا ایھا الناس سے بات شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک خاص فرقے، خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے، کسی مذہب، کسی بھی جن سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ یہ نصیحت ہے، اور نصیحت سے ظاہر ہے وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں جو شعور والے ہوں، جو سمجھ والے ہوں، اور جو کچھ اچھا سیکھنا چاہتے ہوں۔ اور یہ نصیحت کسی عام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب جیسے تفسیر قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے ہی اگر ہم دیکھیں تو آگے اللہ رب العزت اگلے پاروں میں ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن پاک نصیحت ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سے پہلے ہم ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں کہ جو جن کو کچھ بھی نہیں آتا، اور اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ہم تیار ہیں، اللہ تو اپنی شان کریمی کے طفیل ہمیں یہ قرآن پاک دے دے، یہ نصیحت ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے زندگیوں میں، ہمارے عملوں میں شامل فرما دے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری خصوصیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں، وہ ان کی یہ شفا ہے۔ اب اس کی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر اگر ہم قرآن سے ہی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا لیے اطمینان ہے، اسی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ وشفاء لما صدور فی الصدور، کہ جو دلوں میں جو بھی مرض ہے، جو بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ حق سے انکار کرنے والی ہو عادت ہو،
یہ بیماری ہو کہ حق کو دیکھنے کے باوجود اس سے انکار ہو، اور ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آتے ہوں کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اور ہمیں قرآن پاک میں سب سوالوں کے جواب ہمیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختصر مگر جامع انداز میں اللہ رب العزت نے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اسی سے ہی ملتا جلتا اگلا اس کی خصوصیت ہے کہ وہ ہدن اور ہدایت ہے، اور ہدایت وہ چیز ہے کہ جو ہر کسی کو ایسے نہیں ملتی، یہ اتنی انمول چیز ہے کہ وہ مانگنے سے ملتی ہے۔ تو جو ہدایت مانگتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ورحمتن، اور رحمت ہے، چوتھی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، للمؤمنین، یہ تو صرف یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے یہ چار خوبیاں، اگر یہ چار کوالٹیز اگر کوئی چاہے گا تو ایمان والا ہو نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر اس کے دل میں ایمان نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر نصیحت جس نے لے لی، جس کے دلوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، کفر کو ماننے کی اور حق کا انکار کرنے کی وہ بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ دور ہو گئیں، اور اس کے بعد اس کو ہدایت مل گئی، اس کو پاس اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان والا نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، بفضل اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور برحمتہ، اور اس کی طرف سے رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، سو چاہیے کہ اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایمان والوں کے پاس جب یہ چار خوبیاں آ جائیں جو اپنے آپ میں مکمل جامع ہیں، اور جس کے بعد مزید کسی کی گنجائش نہیں رہتی، تو جب یہ اتنی کوالٹیز آ گئیں اور پھر اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے بطور نبی نہیں آنا، تو پھر ہمارے پاس اس چیز میں نہ خوش ہونے والی کیا بات رہ جاتی ہے کہ ہم اس پر خوش، جتنا خوش ہوں اتنا کم ہے، کہ ہمیں ایک روشن راستہ دکھا دیا گیا، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم اس کے عمل کریں گے۔ دیکھیے، پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ تورات میں 1000 صورتیں تھیں، اور ایک صورت 1000 آیات پر مشتمل تھی، تو دیکھیے کتنی ہی بڑی وہ کتاب بنتی ہے، کتنی طویل بنتی ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 30 پارے ہیں، اور 30 پاروں میں بھی لگ بھگ 6666 آیات ہیں، اور اس میں سال ہے، 30 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، آپ کے پاس مکمل ضابطہ حیات موجود ہے کہ آپ نے کیسے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر جتنا بھی کوئی بھی آپ کے پاس آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہمیں دے دیا گیا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ان کی زندگی سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھ کر کہ کیسے انہوں نے اپنے حالات زندگی ان کے کیسے تھے، کیا کیا ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، کیسے انہوں نے صبر و شکر ادا کیا، اتنی تکلیفوں مصیبتوں کے باوجود انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، انہوں نے دولت کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے غریبی کو ترجیح دی۔ تو جتنی انہوں نے آسائشیں نہیں مانگی، انہوں نے ایک جیسے عام مسلمان ہے اس کے لیے بھی ایک رائے ہدایت جو ہے، اپنی زندگی کی راہ جو ہے وہ واضح کر دی، کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کی طرف سے بھی آزمائے گئے، جسمانی طور پر ہر طریقے سے وہ آزمائے گئے، لیکن انہوں نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں وہ چیزیں دے دیں واضح، مزید کسی شارٹ کٹ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ خیر مما یجمعون، جو دنیا کی جو چیزیں بھی وہ جمع ہیں نا، سب یہی رہ جانے والی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہم ظاہر ہے کہ اب کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ رب العزت اتنی جہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہاں پر اپنے قرآن پاک سے ہمیں نوازا ہے، وہیں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا ہے، اور اس ایمان کی دولت کے بعد جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ ہم پچھلے باروں میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جیسے مشرکین مکہ بھی تھے اور جتنے کفار تھے، اب وہ جانوروں کو بھی، اور وہ ایسے کرتے تھے، کچھ کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، اور ابھی بھی آپ اگر ہم پہلے کی بات نہ کریں، ابھی کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی دیکھیے کہ کچھ ایسے وہ یہاں پر مسلمان بھی
ایسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. میں ان کی برائی نہیں کر رہی، میں ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہوں کہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ یہ بکرا لے کے آئے ہیں، یہ فلاں پیر کے لیے فلاں بزرگ کے نام کا ہے، ان کے لیے دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے کوئی، یہ تو ایک ہم جانور کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کھیتی باڑی میں سے بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے ان کے لیے بچوں کے لیے حرام ہے اور یہ بتوں کے نام پر ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ کس نے حکم دیا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا؟ کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے تو ایسا کوئی حکم نہیں آیا، تو پھر یہ تو جھوٹ باندھنا ہوا. اور جو جھوٹ باندھے اللہ پر، تو اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ قیامت والے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کیسے، یہ دیکھیے کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، اور کیسے خوبصورت انداز میں ان کو قیامت کا احساس دلاتے ہوئے، آخرت میں اپنے سامنے حاضر ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے متعلق وہ کیا خیال کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے آئے ہیں، تو اگر یہ توبہ کیے بغیر یہ اللہ کے پاس پہنچے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تو بہت فضل کرنے والا ہے کہ اس نے تو اپنی حجت تمام کر دی، اس نے تو سب چیزیں بھیج دی، اب ہمارا کام ہے کہ ان سے ہدایت حاصل کرنا. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا تو بنائی اسی لیے ہے. اس طرح تو ہوتا کہ اگر سب کو ہی ہدایت سے نواز دیا جاتا تو پھر تو آخرت کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو جنت جہنم کا کام باقی ہی نہیں رہ جاتا کہ ہمارے نفسوں کی سپرد کر کے اب ہم اپنے نفس پر یا تو ظلم کرتے ہوئے، اگر اس کے جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل جہاد وہی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے، تو ہم اس پہ اگر اپنا ایک کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جنت 2 قدموں کے فاصلے پر ہے کہ ایک قدم آپ اپنے نفس پر رکھیں اور دوسرا جنت میں، تو پھر اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، حق آپ کے پاس ہے، باطل بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے حق کی طرف جانا ہے یا باطل کی طرف جانا ہے. اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیپر لیک ہو چکا ہے، ہمارے پاس موجود ہے. اب ہمارے پاس ہے کہ ہم کتنا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے. اب اس سے زیادہ اور کیا جا سکتا ہے کہ پرچہ بھی آپ کے پاس موجود ہے اور تمام سوالوں کے جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اب پھر بھی آپ پیپر نہ حل کریں تو یہ کسی اور کی غلطی نہیں، آپ ہی اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تو بہت لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ ہی ایسے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے قدرے ہیں، ناشکرے ہیں. تو ہم یہاں پر رک کر دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل فرمائے، ایسے تھوڑے لوگ جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں کبھی شکوہ کرنے والوں میں نہ شامل فرمائے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جا رہا، یہ تو سب کے لیے ہے کہ جو بھی کسی بھی حال میں ہو اور قرآن سے کہیں سے بھی کچھ بھی قرآن پاک میں سے پڑھتے ہوں، اور لوگوں جو بھی تم کام کرتے ہو اس سب کی خبر اللہ کو رہتی ہے اور وہ اس پر گواہ ہوتا ہے. جب بھی تم اس کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کے کاموں میں مشغول ہوں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہو. اور لیکن یہیں پر بات کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر کوئی دنیا میں ہی گم ہے، اگر وہ دنیاوی کاموں میں ایسا مگن ہے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر انسان کی بے حیائی یا ایسی چیزوں پر دسترس ہوگی. وہ چاہے گا تو ایک اشارے سے ہی وہ دیکھ سکے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں آج کل کے دور میں یہ جو موبائل، ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایک کلک پہ آپ کتنی ہی چیزیں آپ ایسی دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ تک ہے کہ آپ اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں یا بری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، یہ آپ تک ہے. لیکن اگر تو آپ اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں لگا رہے ہیں، اچھی چیزوں میں صرف کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر وہی کام کرتے کرتے ہمیں موت آئے تو ہم کتنے فخر سے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں ہمارے وقت میں برکت دیتے ہوئے ہمیں اپنے کاموں میں مشغول رکھا. لیکن اس شخص کے لیے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ جو اپنے وقت فضول کے کاموں میں لگا رہا ہو یا ایسے کاموں میں لگا رہا ہو کہ بے حیائی کے کاموں میں، گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، اور اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا.
اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس میں سے کوئی ایک ذرے برابر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے سے پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سیاہ کالی رات ہے اور سیاہ کالی رات میں اگر بالکل کالا سیاہ پہاڑ ہو اور اس پر کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ رب العزت سنتا ہے۔ تو یہ اس کا کتنا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ہمارے کاموں کی خبر رکھے ہوئے ہے، اور وہ خود گواہ ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے کاموں میں لگائے رکھے، اور نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا ہے، سب چیزیں کتاب مبین میں محفوظ ہیں۔ اور یہ جو کتاب لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے کہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، کسی نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا رزق اس نے، اور جو کچھ اس کی زندگی میں ہوگا سب کتاب مبین میں لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت اگر یہاں پر ہم رک کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمارے لیے بدبختی اگر لکھی ہوئی ہے تو اللہ اپنی شان کریمی کے طفیل، اپنے ایسے کلمے کے طفیل کے جو اس کو بہت پسند ہو لیکن ہمیں پتہ نہ ہو، اس کلمے کے طفیل اللہ ہم سب کو بدبخت سے خوشبخت لکھ دے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما دے کہ جو اس نے جنت الفردوس کے لیے چن کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے وقتوں میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم اس کے کاموں میں ہی مشغول رہیں، ہمیں دنیا کے کاموں سے ہٹا دے۔ ہم اپنے وقت کو اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں، ہمارے وقت کو تو اپنے کاموں میں لگا لے، ہم ایسے دنیا میں رہیں جیسے اس کو پسند ہیں، اور جب ہمارے لیے دنیا میں رہنا، جہاں تک ہمارے لیے رہنا ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارے لیے زندہ رہنا ہمارے ایمان کے حق میں بہتر نہ ہو تو ہمیں اپنے پاس لے لے، اور ہم ایسے اس کے سامنے حاضر ہوں کہ اس کی شکر گزار بندے میں شامل ہوں، جو بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسوں میں ہمارا نام ہو۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، ان کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے، ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے، ان کی آزمائشیں ختم فرما کر اللہ ان کے لیے آسانیوں والا، بہت آسانی والا معاملہ فرما دے، اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ